ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی ہے. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے, آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت, ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں, بس ٹھیک ہے گھر بن گیا, بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے, بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے, تو نے مشقت کرنی ہے, جد و جہد میں رہنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ کبا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں. ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا. لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں, ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ مشکل نہیں, یہی تو مزہ ہے زندگی کا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے, اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا, جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی, تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے, مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا, ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے, اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی, تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. مانا کیا ہے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بنائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے, رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی, بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا, تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا, تو نتیجہ بھی وہی بیان ہو رہا ہے. یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گے, یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے. تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن, اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا, بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا. وہ میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے, اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے. ذہن بناؤ یار, طبیعت بناؤ, آگے بڑھنا ہے, مشقت کرنی ہے, نیند تھوڑی کم لینی ہے, زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے. ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں وہ آرام کر رہے, اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا. امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی, کوشش والی, جد و جہد والی ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, ایک کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے, اس کی رضا پہ. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے, فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے, جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں. وہ بھائی جب تو مالک کا غلام ہے, بندہ ہے, تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے. کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں, رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بھلا کون ہوتا ہے, جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے, وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کربلا کا دوسرا پہلو. ایک پہلو مشقت جد و جہد, ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے اللہ راضی ہے، اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے. او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا. عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کرے کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حسین سب سے لاڈلے تھے. حسن کی بھی کیا بات ہے، امام علی مقام کی کیا بات، اور امام حسین سب کے لاڈلے تھے. لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں. یہ کون ہے اٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے اکیلے. اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے. بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے. وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا. بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے. آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقتیں راہ دیکھ رہے ہیں. اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہیں. جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں. جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا. آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا. بچے بیمار ہو جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے. جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان. آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا. اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے. بیٹا چلا ہی گیا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا،
آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن، اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں۔ میرے عزیز، جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی۔ تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہیں اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ یار تو اس پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک ہی، مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے، اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے۔ حد ہو گئی، جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اوف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار
आप ठहरे तो सही, इस्तकामत तो हो। जरा जरा सी बात पे बिलबिला उठना, तड़प जाना, हर चीज से उलझ जाना, ये बंदा मोमिन की शान नहीं। ताकतवर जिंदगी गुजारो, ताकतवर। एक तो ये मुशक्कत करनी, दूसरा अल्लाह की रिजा पे राजी रहे, और तीसरी बात ये सोचे कभी जाती किस्म की नहीं बनानी, सोचे मिली किस्म की, कौमी आफाकी सोचें। इतने दोस्त हमारी खानकाह से वाबस्ता हैं, यहां किसी आस्थाने से वाबस्ता है, कुछ हमारे पास मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं। आपकी सोचें जब तक मिली और कौमी नहीं होती, आप बहुत ज्यादा भी बासलाहियत है तो आप कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो दीन के लिए खर्च करें। कोई भी सलाहियत है आपकी, अजीज वसीउल ज़र्फी वसीउल मशरब, आप अपनी सलाहियत से कौमी फायदा करें। आप क्या मतलब मिली बातें, छोटी बातें, छोटा सा ज़हन, छोटी सी बात, आप वसी बात करें। इमाम बुखारी लिख गए, एक मखसूस फिक़्ह के मुकल्लिद थे इमाम साहब, लेकिन उन्होंने बुखारी में ये रंग नहीं इख्तियार किया कि जो किसी और मसलक पर चीजें दलाइल करती हैं, फिक़्ह के मसलक की बात कर, किसी और मशरब पर तो मैंने लेनी नहीं। उन्होंने काम किए तो कौमी सतह के किए, छोटे छोटे ज़हन, छोटी छोटी बातें। हमारा ही मदरसा नहीं, दुनिया में मदरसे, हमारी खानकाह नहीं, दुनिया में खानकाह। हम अगर एक दूसरे से लोगों को तोड़ने लगेंगे तो मिली काम नहीं होगा। हम घर नहीं बनाना चाहते, हम रसूलुल्लाह का दीन तामीर करना चाहते हैं, दीन इस उम्मत के अंदर लाना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। तो हम तो थोड़े से लोग हैं काम करने वाले जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहा है। हम नबी पाक का दीन लाना चाहते हैं तो हम तो हर एक को सपोर्ट करते हैं, जो थोड़ा सा भी काम कर रहा है उसे सपोर्ट करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस काज के लिए इमाम हुसैन ने जान दी थी ना, उस काज पर काम करने की जरूरत है। अब क्या करने की जरूरत है? अब वो पैगाम जो इमाम अली मकाम का पैगाम, दीन के लिए काम करें, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ, बेदीन कुव्वतों के खिलाफ। लोगों को सुकून मिलेगा, उन्हें कायल करें कि सुकून तुम्हें नमाज में मिलेगा, इबादत में मिलेगा, दयानतदारी में सुकून है, कनात में सुकून है, इज्जत नफ्स और खुददारी में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है उसमें सुकून है। लूट के खाओगे तो सुकून नहीं मिलेगा। मेरे भाई, इस सारे पैगाम को आम करने की जरूरत है, फैल जाए दुनिया में। और जिस तरह अपने हक में लोगों को कायल करते हो ना, को मजबूरी बन जाए, इस तरह लोगों को दीन के हक में कायल करें। मिन्नत करके बेनमाजी को नमाजी करें, मिन्नत करके जो दीन से दूर है उसे दीन के करीब करें। आप कोशिश करें कि फरोगे दीन हो, जहां मस्जिद नहीं तामीर मस्जिद में किरदार अदा कर। अपने लहजों से हर थकावट उतार के आगे बढ़ो, मिली कौमी सोचें पैदा करो। हमने इस वतन को भी तामीर करना है, दीन के लिए हमने अपने आप को पेश करना है जिस हद तक हो सके। और दीन की तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, इमाम